6 بیٹے شہید ہوئے، امام حسین چھٹے ہیں، 5 بھائی آپ کے دوسری ماؤں سے تھے جو ازلی نے شادیاں کی، ازلی نے 8 شادیاں کی تھیں، یہ کہ بات دیکھ رہے، تو 5 وہ اور چھٹے حسین، اور علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انت ثقتی و رجائی۔ ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انت ثقتی و رجائی، اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں ہیں۔ اور اللہ امتحان کے لیے ڈال چکا تھا، چھری چلی اسماعیل کی گردن پر، اللہ نے ہٹا دی، چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر، میرے نبی کا والد، اللہ نے ہٹا دی۔ جب حسین کی باری آئی تو چلا تھا۔ اب تصور کرو کہ اوپر سورج، پانی بند تھا، خبیثوں نے پانی بند کر دیا، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے، اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ ایک دستہ بھیجا، جنہوں نے لڑ بھڑ کے کوئی 30 کے 32 مشکیزیں پانی کے بھر کے لے کر آئے، لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا، پیاس سے زبانیں بچوں کی بھی نکلی ہوئی ہیں، اور حسینی لشکر پیاسا لڑ رہا ہے، اوپر دھوپ کی، سورج کی آگ ہے، نیچے ریت کی آگ ہے، ادھر تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور ایک مسکراتا چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے الموت احلی عندنا من العسل، پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ محبوب، تم موت سے ڈراتے ہو۔ تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی، 72 آدمی 5000 سے کیسے لڑ سکتے تھے، جان ہی دینی تھی۔ تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا، گھوڑوں کو، شمر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو، پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے، پیدل ہو گئے تو پھر گردنیں کٹنے لگی۔ حر بن یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں تو اس نے عمر بن سعد سے پوچھا تم واقعی لڑو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے، اور آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کروں گا۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا، باپ بیٹا دونوں شہید ہوئے۔ ایک سکھ وہاں سے دوڑا، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو، اور اس نے آ کر اپنی وہ کڑا اتارا اور سید احمد شہید کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا، اور سید احمد شہید کے لشکر سے ایک آدمی نکلا اور جا کر سکھوں کے لشکر میں شریک ہو گیا۔ وہ ادھر سے مارا گیا، یہ ادھر سے صرف کلمہ پڑھ کے شہادت کا درجہ پا کے جنت میں چلا گیا۔ اللہ برے خاتمہ سے بچائے، اللہ بری موت سے بچائے۔ شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے، تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہوں۔ تو انہوں نے اجازت دی، تو شیر کی طرح انہوں نے حملہ کیا، چاروں طرف نرغے میں آئے اور ذبح ہو گئے۔ تو پھر ان کے بیٹے ابو بکر بن حسین وہ شہید ہوئے، پھر قاسم بن حسن حسینی قافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے، پھر وہ آگے بڑھے، حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ تو جب ان پر تلوار پڑی تو انہوں نے کہا یا عمّا، آئے چچا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی، تنہم داغ داغ شد، سارا بدن خون تھا،
آپ نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہی کہ میرے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کو ہی ذبح کر دی؟ تو ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن عبداللہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے، حضرت حسن کے ابو بکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ، محمد، عثمان، جعفر، عباس، حسین، 6 شہید ہوئے۔ اور پھر جب آخر میں آپ رہ گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلایا۔ آپ زخمی ہو چکے تھے، بہت پہلے قتل کیے جا سکتے تھے لیکن ہر کوئی ڈائریکٹ وار کرنے سے ڈر رہا تھا، تو آپ نے عبداللہ کو بلایا۔ 2 سال ان کی عمر تھی، ان کو لے کے گود میں بٹھایا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ظالم بچے کو تو معاف کر دیں گے، لیکن ایک ابن الموقد تھا کوفے کا، اس نے تاک کے تیر مارا۔ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا، تو تیر سیدھا اس بچے کے گلے میں آیا۔ ہم یہ تاریخ بھلا دیں۔ جب عبداللہ کی گردن ڈھلکی، اس وقت حضرت حسین اپنے بیٹے کا خون جو ابل رہا تھا وہ ایسے ہاتھوں میں لے لی اور یوں آسمان کی طرف اٹھا۔ کیا حال ہوا ہوگا اس وقت؟ زمین آسمان کی مخلوق، آسمان کے فرشتوں کا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی، ان سے انتقام تو ہی لینا۔ انہوں نے تیرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دی، تو اکیلی جان رہ گئی اور ایسے بے بس۔ کون سے الفاظ لاؤں، دکھ کے، درد کے، غم کے، نوحے مرثیے نیزوں سے چھلنی ہے۔ تو شمر خبیث نے کہا حملہ کرو، اس کو قتل کرو۔ اب کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس نے گالیاں نکالی۔ بڑھتے تمیمی نے پہلا ڈائریکٹ وار کیا نیزے کا سیدھے کندھے پر، تو اب لڑکھڑا گئے۔ جان تو پہلے نکلی پڑی تھی، تو اب لڑکھڑا کے گرے۔ تو پھر شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ سر کاٹو۔ وہ جب آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تو شمر نے اسے گالی دی لیکن وہ آگے نہیں بڑھا۔ تو سنان بن انس نے آگے بڑھ کر جس گردن پہ میرے نبی کے بوسے لگے تھے اسی پہ خنجر چلایا۔